صرف ڈگری کے لیے نہ پڑھو، یہ علم ہماری ضرورت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، اس میں بھی اتنا اونچے جاؤ کہ وہاں کے لوگ آ کے تم سے پڑھیں۔ میرے نبی آپ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، میں نے آپ کو علم دیا، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کو بوجھل کیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ جو پڑھ رہے ہو اس میں محنت کرو، صرف پاس ہونے کے لیے میری طرح نہیں، محنت کرو اور اس حد تک علم کو لے جاؤ کہ تمہیں باہر سے ڈگری نہ لینی پڑے، وہ آ کے تم سے ڈگریاں لیں۔ جب تک تم علم میں فقیر ہونا، تم ترقی نہیں کر سکتے۔ مولا علی کا فرمان ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی۔ ارے موت پہ آنکھ کھلے گی، آنکھ بند نہیں ہوگی، کھلے گی، ابھی بند ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا آگے اللہ کا دربار اور جنت اور دوزخ اور حساب کتاب۔ یہاں بیٹھے دو فرشتے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بولتے بعد میں ہو، لکھنے والا پہلے لکھتا ہے۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کچھ تم کرتے ہو یوں نظر جو اٹھتی ہے تو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اور اس کا رب کریم پہ قربان جاؤں، الٹے ہاتھ کا فرشتہ میرے گناہ لکھتا ہے، سیدھے ہاتھ والا میری نیکیاں لکھتا ہے۔ جب میری نیکی کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے نیکی لکھ لو، جب کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بڑھا کر لکھ لو۔ برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، کچھ نہیں لکھا جاتا، برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو، سارا دن گزروا دیتا ہے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا پھر اللہ کہتا ہے لکھ دو، اور 1 گناہ 1 لکھو، اور 1 نیکی 700 گنا لکھو۔ یہ سب نظام چل رہا ہے، یہ اس نے بتایا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے عرش کی تحریر پڑھ لیتا تھا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا علم کتابی نہیں تھا۔ علمک ما لم تکن تعلم، میں نے آپ کو علم دیا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرے نبی آپ نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، میں نے آپ کو علم دیا۔ الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کو بوجھل کیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ جو مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور ایسے چلنا شروع کر دیا نماز میں، اس پہلی صف والے حیران ہی کیا ہو گیا، اتنے سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلتے 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 دیوار کے ساتھ آ کے لگ گئے، کھڑے رہے، پھر ایسے ہٹنا شروع کیا، ہٹتے 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 مصلی کے اینڈ پہ آ گئے۔ اب جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد میں، اوپر کیا ہے؟ چھت ہے، ٹھیک ہے، اور آپ فرما رہے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے میرے سامنے جنت کھول دی، میں جنت کو دیکھ رہا تھا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ ہوا کے آگے تو کوئی چیز ٹریول نہیں کرتی، 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے، اس سے آگے کوئی چیز ٹریول نہیں کر سکتی، نہ نظر، نہ خبر، نہ حرکت، نہ سکون۔ اور آپ کیا 7 پہلا آسمان، زمین اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، دوسرا آسمان، پہلا آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، تیسرا آسمان دوسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھا آسمان تیسرا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، پانچواں آسمان چوتھا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چھٹا آسمان پانچواں اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، ساتواں آسمان چھٹا اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، کرسی ساتواں آسمان اس کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، عرش کرسی اس کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، 7ویں آسمان پر جنت کی بیس ہے، بیس ہے،
اور یہ وہ آنکھ ہے جو مسجد میں کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ رہی ہے، تم آج اس کو جانتے ہی نہیں وہ کون ہے، نہ اس کی زندگی کو جانتے ہو، نہ ان کی تعلیمات کو جانتے ہو، تو ہم تو انسان ہی نہیں اگر ہم اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانتے، جانور ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کا رسول کو نہیں پہچانتے، یہ سب جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کہ میں نے جنت کے انگوروں کے گچھے دیکھے لٹکے ہوئے، تو ان کو دیکھ کر میں آگے ہو گیا، پھر ایک دم اللہ نے جہنم مجھے دکھائی، اور جہنم کے شعلے، ان کو دیکھ کر ڈرتے ڈرتے میں پیچھے ہو گیا۔ تو یہ میرے نبی کی آنکھ ہے، وہ جو بولے گا اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا، ہر ہماری کتاب کو چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن انہو لقول فاصل، یہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر بھی دھندلی ہو جاتی ہے، یہ نہیں دھندلی ہو سکتی، لا ریب فی، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ احکمت آیاتہ، ان کی اس قرآن کی آیات کو احکمت کہتے ہیں۔ چمڑے کو چمڑے سے جو سیتے ہیں نا، تو سوئی بھی بڑی موٹی ہوتی ہے اور دھاگا بھی بڑا موٹا ہوتا ہے، کہ وہ مشقیں بناتے تھے نا پانی کے لیے چمڑے کی، تو اس کو ایسے ٹھوک کے سیتے تھے کہ پانی اس سے سیپج نہ ہو۔ تو اللہ کہتا ہے جیسے تمہاری مشقوں کو تم نے نا ٹھوک کے سی کے جوڑ کے بنایا ہے، تیرے رب کا قرآن ایک ایک آیت ایسے آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ اور کون لا رہا ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس رب کا کلام ہے جس کا علم کامل ہے، جس کی حکمت کامل ہے، جس کی طاقت کامل ہے، جس کی زندگی کامل ہے۔ وہ موت سے پاک ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ تھکن سے پاک ہے، وہ ٹائم سے پاک ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، رنگ و روپ سے پاک ہے، کھلاتا ہے کھاتا نہیں، مارتا ہے مرتا نہیں، دیتا ہے لیتا نہیں، پلاتا ہے پیتا نہیں، رولاتا ہے روتا نہیں، دکھ دیتا ہے دکھ سے پاک ہے، خوشیاں دیتا ہے خوشیوں سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کا کوئی شروع نقطہ کوئی نہیں، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک تو زیرو سے شروع ہوتا ہے، اس کا کوئی شروع نہیں ہے۔ هو الآخر، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کہیں جا کر بھی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ وہ الظاہر، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں۔ وہ الباطن، وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وہ اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ آنکھ ہے میری چھت پہ آ کے، تھوڑی مسجد کی چھت پہ آ کے کھلو گئی، اگا نہیں دیکھ رہی۔ وہ کہتا ہے لا تراہ العیون، باہر نکل کے دیکھو، ہبل کی دوربینیں لگاؤ جو ناسا والوں نے لگائی ہوئی ہیں، نہیں دیکھ سکتے۔ ولا تخالطہ الظنون، دنیا میں روشنی کی رفتار سب سے تیز مانی جاتی ہے، لیکن دماغ کے خیال کی رفتار روشنی سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے خیال کے گھوڑے دوڑاؤ، تو تمہارا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا اللہ موڑا سے گل کے جنال کریے، ساڑھے سنے گا کون؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، ان کے قریب ہوں، آپ سے دور ہوں، اس کا الٹ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ قریب ہیں، وہ دور ہیں، ادھر جاؤں تو پھر وہ قریب ہیں، یہ دور ہیں، اور وہ ایک وقت میں دو اپوزٹ چیزیں بتا رہا ہے۔ لا تخالطہ الظنون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، خیال کے گھوڑے دوڑاؤ نہیں پہنچ سکتے۔ یا اللہ مجھ ساڑھی گل کیوں ہونی ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں، ایک ہی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ شاہ رگ سے زیادہ، اتنا دور ہوں کہ خیال سے اوپر۔ تو مجھے زور سے پکار، میں تیری سنوں گا، تو آہستہ پکار۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، آہستہ آہستہ بولو، اَوْ اجْهَرُوا بِهِ، زور سے بولو کہ میں سب کی سنتا ہوں۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، دل میں بولو، دل میں۔ میں نے کچھ کہا ہے میری کانوں نے نہیں سنا، وہ کہتا میں سن لیا ہے، میں نے سن لیا ہے۔ اور ایک طارق جمیل تا نہیں سوچ رہا، 7 ارب انسان ہیں، ہر ایک کی سوچیں چل رہی ہیں، سب پر اس کے کیمرے فٹ ہیں۔ لا یخفی علی اللہ من شیء، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز اس کی آنکھوں سے چھپ نہیں سکتی ہے۔
سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو آہستہ، سنتا ہے دیکھتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کنڈی لگا دو، بوتل کھول لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے، پڑیا منہ میں ڈال لو، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے، زنا کرو، کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھ رہا ہے، وصارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ منہ کالے کرو یا رات کے اندھیرے میں کالے کرو، اللہ کے سامنے ایسے کھلی کتاب کی طرح ہو، اور ایک دن آئے گا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ ہر ایک کا پیپر، ہر ایک کی فائل نکالے گا اور میری گردن میں ڈال دے گا۔ گردن میں نے وکیلوں میں بیان کیا، میں نے کہا تم آج اوروں کی فائلیں اٹھا کے جا رہے ہو عدالتوں میں، ایک دن آنے والا تمہاری اپنی فائل اللہ تمہاری گردن میں ڈالے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ایک ایک پیپر کو الٹ کے دکھاؤں گا، ایک ایک پیپر کو کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ، یہ تیرا رات کا عمل ہے، یہ دن کا ہے، یہ یونیورسٹی کے اندر کا ہے، یہ گھر کا ہے، یہ بازار کا ہے، یہ ہوٹل کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، پڑھ دیکھ کیا کوئی غلط ہے۔ وہ کہے گی، وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ میں مر گیا، مجھے کیا پتا تھا کتنے بڑے کیمرے میرے اوپر فٹ ہیں، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ لے، اب یہ سب کچھ تیرا میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، تیری آنکھوں نے حرام دیکھا، میں نے اس میں کوئی کانٹے نہیں چبھو دیے، تیرے اندر حرام گیا، میں نے تیرے اندر کوئی زخم نہیں پیدا کر دیے، تو نے حرام سنا، میں نے تیرے کان بند نہیں کیے، تو حرام محفل کی طرف چلا، تیرے پاؤں نہیں توڑے، تو نے حرام چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے تیری انگلیاں نہیں توڑی، ہاں میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں پورا نگرانی میں رکھا، اور پھر موت یہ سب کچھ پردہ ہٹا دیتی ہے۔ موت مٹی ہونا نہیں ہے، موت زندہ ہونا ہے بیٹا۔ یہ علم قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے کہ میرا کب ہم آج کی سائنس نے تحقیق کی کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کب میرے اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ سبحان اللہ، اللہ یہ کہتا میں نے تمہیں ایک تھوڑے سے پانی سے پیدا کیا تو وہ بھی ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک کمزور سے قطرے سے پیدا کیا تو یہ بھی ٹھیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہمارے تکبر پہ چوٹ مارنے کے لیے کہ جب آدمی اکڑ کے چلتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے لا تمش فی الارض مرحا، کیوں ایڑی مار کے چل رہا ہے؟ سبحان، لا تمش فی الارض مرحا، اور کیوں اڈی مار کے چل رہے ہیں؟ انک لن تخرق الارض، اڈی مار کے زمین کو پھاڑ کے دکھا، اور گردن کیوں اونچی کیتی جانا ہے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑ سے اوپر اپنی گردن کر کے دکھا، میری زمین کو پھاڑ کے دکھا، پہاڑ سے اپنی گردن اوپر لے جا کے دیکھا، اپنی اوقات چ رہے، اپنی اوقات چ رہے، اپنی حیثیت چ رہے۔ تو میرے اللہ نے عجب بات فرمائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، میں نے تمہیں ایک گندے قطرے سے، حقیر قطرے سے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے۔ گندگی کا لفظ ٹھوکا ہے کیل کی طرح میرے دماغ میں کہ کسی کو اللہ عزت دے گا، بادشاہی دے گا تو وہ بھول نہ جائے کہ میں ہوں کیا۔ من ماء مہین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ماء مہین، ایک سپرم جو ہوتا ہے، ایک سپرم 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ ہوتا ہے، ایک سپرم جس سے تم سارے بنے بیٹھے ہو، میں ممبر پہ بیٹھا چہک رہا ہوں، یہ کراکلی کی ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 ملی میٹر کا 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے ایک سپرم، اور میرے یہ بال سے، آپ کے بال سے 600 گنا باریک ہوتا ہے۔ اس بال سے
انسانی سپرم 600 گنا باریک ہوتا ہے، اور ایک وقت میں کیا ایک جگہ حمل کا عمل ہو رہا ہے یا کروڑوں عورتوں کے پیٹ میں حمل کا عمل چل رہا ہے، جانوروں کے پیٹ میں چل رہا ہے، پرندوں کے پیٹ میں چل رہا ہے، ہر مادہ کے پیٹ میں یہ عمل چل رہا ہے۔ وہ کون ہے جو بے خطا سب کچھ بناتا چلا جا رہا ہے؟ کتنا چھوٹا ہے؟ بال سے 600 گنا باریک، ملی میٹر کا 1/20۔ 1 ملی میٹر کو سیدھا کرو تو اس میں 20 سپرم رکھے جا سکتے ہیں، اور ایک وقت میں 200-300 ملین سپرم نکلتے ہیں۔ آگے ایک عورت کا ایک ایگ ہوتا ہے، اس ایگ نے اپنا ساتھی ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ان کا اور اس کا کوڈ ایک ہوتا ہے، جس سپرم کا کوڈ ایگ کے کوڈ سے ملا ہوتا ہے وہ اس میں جا کے وہ فٹ ہوتا ہے، باقی ہر سپرم کو وہ ایگ ریجیکٹ کرتا ہے۔ اگر انسان کے سپرم اور ایگ کو باہر سائنسدان ملائیں تو 10 سال میں ایک ایگ اور سپرم آپس میں ملا سکیں گے۔ 10 سال میں یہ ساریاں نادیاں گلاں، چاہے صحیح سمجھو تو چاہے کوڑ سمجھو، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور یہ عمل ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں 2 سے 6 گھنٹے کے درمیان مکمل ہو جاتا ہے۔ منیمم 2 گھنٹے، میکسیمم 6 گھنٹے میں ایگ اپنے کوڈ والے سپرم کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر سب سے پہلے دل بنتا ہے۔ سب سے پہلے اب تم سوچو، تمہارے بال سے 600 گنا باریک ہے اور ملی میٹر کا 20واں حصہ ہے، اور وہ یہ سب کچھ کیسے بن گیا؟ وہ کتنے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں آپ ہی ہو گیا۔ اتنا باریک نظام، اور دل بنتا ہے اور وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے بغیر روح کے۔ ہر انسان کا دل اس کی زندگی سے 4 مہینے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ زندگی تو روح کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن دل کی زندگی پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ 4 مہینے دھڑکتا رہتا ہے۔ اب آج تک سارے ڈاکٹر، سائنٹسٹ بھائی کی چکر کی کیسے دھڑک رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے دل ہی کیوں بنتا ہے؟ آنکھ کیوں نہیں بنتی؟ ٹانگیں کیوں نہیں بنتی؟ یہ دل کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ سارا دار و مدار تو دل پر ہے۔ دل دھڑکتا ہے 4 مہینے، 4 مہینے کے بعد کے اندر اللہ اس کا وجود بناتا ہے۔ ایک اور آیت کے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اللہ کہہ رہا ہے حقیر، ضعیف نہیں کہا، تھوڑا نہیں کہا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے، حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، تاکہ اپنی اوقات سمجھو۔ جنہوں نے اوقات نہیں سمجھی تھی انہوں نے کہا میں رب، انا ربکم الاعلی۔ فرعون تو ایتھے تک پڑ گیا، اسے کہا میں ہی رب ہوں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، میں نے فرعون کو پکڑا، لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا اور ان پر لعنت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ آج بھی اس کی لاش وہاں پڑی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ مورس بکائف یہ فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، 1970 میں انور السادات نے اس کو بلایا اور فرعون کی ممی دکھائی۔ جب اس نے دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ تو وہ ہے جس کو مسلمانوں کی کتاب میں ذکر ہے، اس کے اوپر سارا نمک ہے، سمندری نمک ہے اس کے اوپر۔ اس ایک نقطے پر اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس نے قرآن، بائبل اینڈ سائنس، ایک شاہکار کتاب لکھی جس میں اس نے کبھی پڑھو تو صحیح، تو ذرا پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا بجاوے، پیسہ لا بجاوے، یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ یا پیسہ، اے توڑی تسبیح ہے، اے توڑی نماز ہے۔ جو قرآن کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ جو میرے اپنے نبی کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ اسے موت کے بعد کا نہیں پتا، زندگی کیسے گزارنی اسے یہ نہیں پتا۔ جسے یہ نہیں پتا مجھے بولنا کیسے ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنی جوانی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، صحیح زندگی کیسے گزارنی۔ وہ کوئی انسان ہے تو کھوتا ہے، کھوتے نو تسی کھواؤ بریانی، لا لو زور،
سوٹے کھا لے گا میری یہ غذائی نے مینوں کھا لیا، کیسے بے وقوف؟ شیر کے سامنے گھاس رکھو، مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ میری غذا نہیں ہے گوشت لاؤ، بکری کہے گی گھاس لاؤ، اور شوگر والا ڈاکٹر بھی ہو آکھے گا ادھی گولی ود کھا لوں گا، پوری جلیبی منہ چ پاوے گا۔ تو ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، میں نے تمہیں مٹی سے نکالا، غذا سے نکالا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تمہیں سپرم بنایا، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے کہ 1/20 ملی میٹر تو نظر ہی نہیں آتا چھوٹی کمزور آنکھ والے کو، اس کا بھی 20واں حصہ، اور بال سے 600 گنا باریک، کسی آنکھ سے نظر نہیں آتا، بہت بڑی وہ خوردبینوں سے نظر آتا ہے۔ ثم جعلنا النطفة علقہ، پھر اسے ایک کیڑے کی شکل دی، ثم خلقنا العلقة مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی، ثم خلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالیں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں دی، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ ہے تیرا سب سے خوبصورت خالق، جس کو تم کہتے ہو ایویں سب کچھ ہوگا، پاگل ہو، وہ کوئی چیز ایویں بھی ہوتی ہے؟ روٹی پئیے توڑے سامنے نہ کھاؤ، 1000 سال بیٹھے رہو، اڑ کے توڑے منہ تے نہیں آ جانا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ ہے خوبصورت خالق۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر میں تمہیں موت دوں گا، تمہیں ماروں گا، أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، موت آئے گی۔ لوہے کی دیواریں، پتھروں کی دیواریں، سیمنٹ نہیں، تم بڑے بڑے وہ جو آج کل بناتے ہیں، وہ بم پروف چھتیں بناتے ہیں، کہ ادھر بیٹھ جاؤ، موت آئے گی۔ کہ میرے فرشتے کو آنے کے لیے نہ کوئی دیوار روکتی ہے، نہ کوئی طاقت روکتی ہے، فرشتہ میرے رب کا امر ہے جو آ کے کھینچ کے لے جاتا ہے۔